بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں شہجی اللہ فراست، آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ مہاراجہ دولہا ہاؤس پہ سوٹ اور شیروانی یقینی طور پر مارکیٹ سے 50% کم دام پہ حاصل کیجیے۔ باتیں نہیں، حقیقی طور پر وقت اور پیسے کی بچت کیجیے۔ سپر اسٹار سلمان خان کی فیملی بھی ہمارے کام سے بہت خوش ہے۔ یہ آفر صرف اور صرف مہاراجہ دولہا ہاؤس پر، ایک ہی دام، ہول سیل دام، ایبٹ سرکل، سدھی امبر بازار، گول مسجد، گن فاؤنڈری، ایبٹس، حیدرآباد۔ انڈیا چائنا سرحدوں پر مٹھاس، دیپاولی پر سپاہیوں نے سویٹ باکسز کا کیا تبادلہ، مودی نے کچھ میں فوجیوں کے ساتھ دیوالی منائی۔ اسرائیل کے میتولا میں حزب اللہ کا حملہ، 5 ہلاک، بلبک میں آئی ڈی ایف کی بمباری، 19 جاں بحق۔ کچھ دنوں میں سیز فائر ہو سکتا ہے، لبنان کے وزیر اعظم کو امید، اسرائیلی عہدیداروں کے ساتھ امریکی نمائندے کی بات چیت۔ اسرائیلی فوج نے غزہ ہاسپٹل میں میڈیکل سامان تباہ کر دیا، ڈاکٹرز وداؤٹ بارڈرز کا سرجن گرفتار۔ مغربی کنارے میں اسرائیلی فوجیوں پر مزاحمت کاروں کے حملے، حماس نے کی تعریف۔ شہباز شریف سعودی عرب سے قطر پہنچے، غزہ جنگ پر دوحہ کے سٹینڈ کی تعریف۔ سوئنگ سٹیٹ وسکانسن میں ریلیاں، ٹرمپ گاربیج ڈرائیور کا لباس پہن کر شریک، کملا ہیرس نے کہا عورتوں کے جسم پر کنٹرول نہیں کیا جا سکتا۔ امریکہ میں پیچیدہ الیکٹورل سسٹم، صدر بننے کے لیے 538 میں سے 270 ووٹوں کی ضرورت، سوئنگ سٹیٹ فیصلہ کن۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ انڈیا اور چائنا کے سپاہیوں نے ایل ایس سی پر دیپاولی کی مٹھائی کا تبادلہ کیا۔ ایک دن پہلے خبر آئی تھی کہ دونوں ملکوں نے دیپسانگ اور ڈیمچوک علاقوں سے سپاہیوں کو پیچھے ہٹانے کا عمل پورا کر لیا ہے۔ لداخ کے دولت بیگ اولڈی اور چوسل کے علاوہ اروناچل پردیش کے بانچا اور بملا اور سکم کے نتھولا میں بھی سپاہیوں نے دیوالی کی مٹھائی کا تبادلہ کیا۔ اس طرح انڈیا چائنا سرحدوں پر ایک لمبے عرصے کے بعد مٹھاس دیکھی گئی۔ حال ہی میں انڈیا اور چائنا کے بیچ ایک سمجھوتا ہوا تھا جس کے مطابق انہوں نے ایسٹ لداخ کے متنازع مقامات یا فرکشن پوائنٹ سے فوجیوں کو پیچھے ہٹانے کا فیصلہ کیا تھا اور 2020 سے پہلے کی طرح پیٹرولنگ شروع کرنے سے اتفاق کیا تھا۔ وزیر اعظم نریندر مودی اور چائنا کے صدر زی جن پنگ نے رشیا کے کازان شہر میں برکس سمٹ کے موقع پر ملاقات کرتے ہوئے اس سمجھوتے کی تصدیق کی تھی۔ یہ سمجھوتا فوجی اور سفارتی سطح پر لمبی بات چیت کا نتیجہ تھا۔ اس طرح 2020 کے بعد پہلی مرتبہ دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات میں گرم جوشی دیکھی گئی۔ 2020 میں گلوان میں ایک جھڑپ ہوئی تھی جس میں انڈیا کے 20 اور چائنا کے 4 سپاہی مارے گئے تھے۔ اب لیے چلتے ہیں آپ کو مڈل ایسٹ۔ اسرائیل کے میتولا ٹاؤن کے قریب حزب اللہ کے ایک حملے میں 5 لوگ ہلاک ہو گئے اور ایک بری طرح زخمی ہوا۔ اسرائیل کے چینل 12 نے یہ بات بتائی۔ چینل 12 نے کہا کہ مرنے والوں میں ایک اسرائیلی ہے اور 4 لوگوں کا تعلق الگ الگ ملکوں سے ہے۔ اسرائیلی فوج نے تصدیق کی کہ لبنان سے 2 راکٹس گرے اور سرحدی شہر کے قریب ایک کھیت میں یہ لوگ ہلاک اور زخمی ہوئے۔ حملے کے بعد آس پاس کے علاقوں میں بھی الرٹ جاری کر دیا گیا۔ لبنان کے وزیر اعظم نجیب میقاتی نے کہا کہ آنے والے کچھ گھنٹوں یا پھر دنوں میں اسرائیل کے ساتھ سیز فائر ہو سکتا ہے۔ امریکی نمائندے آموس ہوسٹین حزب اللہ کے ساتھ سیز فائر کے بارے میں بات چیت کے لیے اسرائیل کا دورہ کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم میقاتی نے کہا کہ امریکی نمائندے نے ٹیلی فون پر ان سے بات چیت کرتے ہوئے اشارہ دیا کہ 5 نومبر کو ہونے والے امریکی صدارتی الیکشن سے پہلے اسرائیل حزب اللہ سیز فائر ممکن ہے۔ انہوں نے لبنان کے ٹی وی چینل الجدید کو انٹرویو دیتے ہوئے یہ بات کہی۔ امریکی نمائندے ایک دن پہلے
اسرائیل پہنچے۔ حزب اللہ کے نئے لیڈر شیخ نعیم قاسم نے چہارشنبے کو کہا ہے کہ حزب اللہ اپنی شرطوں پر سیز فائر کرے گی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اب تک کوئی ٹھوس سمجھوتا پیش نہیں کیا گیا ہے۔ یہ حزب اللہ کے لیڈر بننے کے بعد نعیم قاسم کا پہلا دورہ تھا۔ انہوں نے کہا کہ حال ہی میں حزب اللہ نے جو حملہ کیا وہ ڈرون نتن یاہو کے گھر تک پہنچا اور اس حملے میں نتن یاہو مر بھی سکتا تھا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ حزب اللہ مڈل ایسٹ میں امریکہ اور اسرائیل کے عزائم اور ارادوں کو منصوبوں کو ناکام بناتے رہیں گے۔ نجیب میقاتی نے الجدید چینل سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ ہم سیز فائر کے لیے اپنی طرف سے بہترین کوششیں کر رہے ہیں۔ میقاتی نے کہا کہ سیز فائر کو یونائیٹڈ نیشنز کی اس قرارداد سے جوڑا جائے گا جس کے ذریعے 2006 میں اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان جنگ ختم ہوئی تھی۔ لبنان کے بلبک شہر میں اسرائیل کے حملے میں 19 لوگ جاں بحق ہوئے۔ لبنان کے عہدیداروں نے یہ بات بتائی۔ اسرائیل نے پورے شہر کے لیے تخلیے کا حکم دیا۔ بلبک ایک تاریخی شہر ہے جس کا تعلق رومن سلطنت سے رہا ہے۔ بلبک میں اسرائیل کے حملے میں مرنے والوں میں 8 عورتیں شامل ہیں۔ لبنان سرحد کے قریب سیریا کے ایک شہر میں اسرائیل نے حملہ کیا۔ یہ حملہ ہوم صوبے کے شہر حسیر میں کیا گیا۔ اس حملے میں معمولی نقصان پہنچا۔ اسرائیل نے لبنان کے 10 ٹاؤنز اور دیہاتوں کے لیے تخلیے کا حکم جاری کیا ہے۔ امریکہ کے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو سے کہا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ اسرائیل ان کے صدر بننے سے پہلے غزہ میں جنگ روک دے۔ ریپبلکن پارٹی کے صدارتی امیدوار نے کہا ہے کہ انہوں نے اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو سے کہا تھا کہ وہ جلد سے جلد جنگ جیت لیں گے۔ ٹرمپ اور نیتن یاہو نے حالیہ عرصے میں کئی بار ٹیلی فون پر بات چیت کی ہے۔ حماس نے کہا ہے کہ اسرائیل پورے فلسطین میں مجرمانہ اپروچ کے ساتھ کام کر رہا ہے۔ ایک بیان میں حماس نے کہا کہ طول کرم اور مغربی کنارے کے دوسرے مقامات پر اسرائیل کی جارحیت فلسطینی عوام کو ان کے حق کی لڑائی سے روک نہیں سکتی۔ حماس نے طول کرم اور مغربی کنارے کے دوسرے علاقوں میں مزاحمت کے ہیروز کی تعریف کی اور کہا کہ وہ حوصلے اور بہادری کے ساتھ لڑ رہے ہیں۔ ایک بیان میں حماس نے کہا کہ فلسطینیوں کی نسلیں اپنے وطن کی آزادی کے لیے جانیں دیتی ہوئی آئی ہیں۔ حماس نے طول کرم میں اسرائیلی فوج کے ہاتھوں القسام بریگیڈ کے کمانڈر اور 2 دوسروں کی شہادتوں پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ القسام بریگیڈ نے کہا کہ جنین، طول کرم اور طوباس میں اس کے مجاہدین نے کامیابی کے ساتھ اسرائیلی سپاہیوں پر حملے کیے اور انہیں بھاری نقصان پہنچایا۔ القدس بریگیڈ نے بھی اعلان کیا کہ ان کے فائٹرز نے نابلس میں اسرائیلی فوج کو نشانہ بنایا۔ اس علاقے میں شدید لڑائی کی خبریں مل رہی ہیں۔ حماس نے غزہ میں مختصر مدتی جنگ بندی کی تجویز رد کر دی ہے۔ حماس کے ایک سینئر لیڈر طاہر النونو نے بتایا کہ مختصر جنگ بندی بعد میں جارحیت کا ایک بہانہ ہے۔ ہم نے پہلے بھی اس موقع پر اپنی رائے دے دی ہے۔ حماس عارضی نہیں بلکہ مستقل جنگ بندی چاہتی ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے قطر اور ایجپٹ کے فارن منسٹرز کے ساتھ بات چیت کی۔ انہوں نے مڈل ایسٹ کی تازہ صورتحال پر بات کی، خاص طور پر غزہ اور لبنان کی صورتحال کے بارے میں بات کی گئی۔ اس موقع پر قطر کے وزیر خارجہ نے غزہ اور لبنان میں جنگ روکنے کے لیے پچھلے کچھ دنوں میں کی جانے والی سفارتی کوششوں کے بارے میں رپورٹ پیش کی۔ عباس عراقچی نے لبنان اور فلسطین کے عوام کی مدد کے لیے مسلم ملکوں کی ملی جلی کوششوں پر زور دیا۔ عباس عراقچی نے غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی اور لبنان میں لڑائی فوری روکنے کا مطالبہ کیا۔ عباس عراقچی نے ایجپٹ کے وزیر خارجہ بدر عبدالعطی کے ساتھ بھی بات چیت کی۔ اس موقع پر انہوں نے آپسی تعلقات کے بارے میں بھی بات کی اور تعلقات میں پروگریس پر اطمینان کا اظہار کیا۔ نارتھ غزہ میں اسرائیلی فوج نے ڈاکٹرز وداؤٹ بارڈرز تنظیم کے ایک سرجن کو گرفتار کر لیا۔ محمد عبید کمال ادوان ہاسپٹل میں آرتھوپیڈک سرجن کی حیثیت سے کام کر رہے تھے۔ ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ اسرائیلی فوج نے دواؤں کے سامان کو تباہ کر دیا جو 5 دن پہلے کمال ادوان ہاسپٹل میں ڈیلیوری کے لیے بھیجا گیا تھا۔ کمال ادوان ہاسپٹل اسرائیلی فوج کے گھیرے میں ہے۔ اسرائیل نے غزہ کے ایک ہاسپٹل میں میڈیکل سامان کی سپلائی روک دی۔ کمال ادوان ہاسپٹل نارتھ غزہ کا اکیلا ایسا ہاسپٹل جہاں پر علاج کی سہولتیں کچھ حد تک بچی ہوئی ہیں۔ جاری رکھتے انٹرنیشنل نیوز کے سلسلے کو میڈیا کی ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ ایران امریکہ کے صدارتی الیکشن سے پہلے اسرائیل میں بڑا حملہ کر سکتا ہے۔ سرکاری طور پر اس بارے میں کچھ نہیں کہا گیا۔ امریکہ نے ایران سے اس دوران کہا کہ وہ اسرائیل کے حملے کا جواب نہ دے۔ وائٹ ہاؤس نے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ امریکہ اسرائیل کی حفاظت میں مدد کے لیے تیار ہے۔
یونائٹڈ نیشنز کے گروپ نے کہا ہے کہ ایران پر اسرائیل کا حملہ عالمی قانون کی خلاف ورزی تھا۔ 18 رکنی یونائٹڈ نیشنز کے گروپ نے کہا کہ اسرائیلی حملہ عالمی قانون کے بنیادی اصولوں، علاقائی سالمیت اور خود مختاری کی خلاف ورزی ہے۔ امریکہ میں کملا ہیرس اور ڈونلڈ ٹرمپ نے سوئنگ اسٹیٹ وسکانسن میں ریلیاں نکالیں، جہاں سرویز کے مطابق مقابلہ بہت سخت ہے۔ ٹرمپ نے کچرا اٹھانے والے ٹرک ڈرائیور جیسا لباس پہن کر وعدہ کیا کہ وہ عورتوں کو میزائلز اور مائیگرنٹس سے بچائیں گے۔ حال ہی میں بائیڈن کے ایک بیان پر تنازع پیدا ہوا ہے۔ ایک ویڈیو سامنے آیا ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ بائیڈن ریپبلکن پارٹی کے حامیوں کو کچرا کہہ رہے ہیں۔ اس سے پہلے ٹرمپ کی کیمپین میں حصہ لیتے ہوئے کامیڈین نے بعض لوگوں کو کچرا کہا تھا۔ ڈیموکریٹک پارٹی کی کملا ہیرس نے کہا ہے کہ وہ بچہ پیدا کرنے کے لیے عورتوں کی آزادی کی ضمانت دیں گی۔ انہوں نے ٹرمپ کے عورتوں کے بارے میں ریمارکس پر تنقید کی جو عورتوں کے جسموں کے بارے میں فیصلہ کرنا چاہتے ہیں۔ امریکہ میں امیگریشن اور ایبارشن ان الیکشنز میں اہم مسائل ہیں۔ ان مسائل کی گونج ہر ریلی میں سنائی دے رہی ہے۔ اٹس کمپلیکیٹڈ۔ امریکہ کا الیکشن سسٹم بہت پیچیدہ ہے۔ امریکی الیکٹورل کالج میں 538 الیکٹورل ووٹس ہوتے ہیں، جن میں صدر بننے کے لیے کم سے کم 270 ووٹوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہر ریاست کو آبادی کے اعتبار سے الیکٹورل ووٹس الاٹ ہوئے ہیں۔ امریکہ میں عام طور پر زیادہ تر ریاستیں پارٹی کی بنیادوں پر بٹی ہوئی ہیں۔ روایتی طور پر بعض اسٹیٹس ایک ہی پارٹی کی ہوتی ہیں، یعنی بعض اسٹیٹ روایتی طور پر ریپبلکنز کی ہوتی ہیں اور بعض ڈیموکریٹس کی ہوتی ہیں، جبکہ بعض سوئنگ اسٹیٹس ہیں جو فیصلہ کرتی ہیں۔ 7 سوئنگ اسٹیٹس میں 93 الیکٹورل ووٹس ہیں۔ یہ ریاستیں پینسلوینیا، جارجیا، نارتھ کیرولینا، مشیگن، ایریزونا، وسکانسن اور نیواڈا ہیں۔ امریکی سسٹم کے مطابق اگر کسی ریاست میں مان لیجئے کہ کسی ریاست میں 54 سیٹیں ہیں یا 54 ووٹس ہیں اور ایک پارٹی 25 سیٹیں جیتی ہے اور ایک پارٹی 29 سیٹیں جیتی ہیں، تو 29 سیٹیں جیتنے والی پارٹی کو تمام 54 سیٹیں حاصل ہو جاتی ہیں۔ کملا ہیرس کو 270 الیکٹورل ووٹس تک پہنچنے کے لیے 93 سوئنگ اسٹیٹس میں سے کم 44 کی ضرورت ہے۔ ان کے لیے سب سے آسان راستہ پینسلوینیا، جارجیا اور نارتھ کیرولینا جیتنا ہے، لیکن فی الحال وہ ان تینوں ریاستوں میں ٹرمپ سے پیچھے نظر آ رہی ہیں۔ اس دوران ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ انڈین امریکنز کی بڑی تعداد کملا ہیرس کا ساتھ دے رہی ہے۔ ٹرمپ کو 270 الیکٹورل ووٹس حاصل کرنے کے لیے 93 بیٹل گراؤنڈ ووٹ میں سے کم 51 کی ضرورت ہوگی۔ ان کے لیے بھی سب سے آسان راستہ پینسلوینیا، جارجیا اور نارتھ کیرولینا جیتنا ہوگا۔ 3 ایسے امکانی حالات ہو سکتے ہیں جن میں کملا ہیرس اور ٹرمپ کے درمیان ٹائی ہو سکتا ہے اور ووٹوں کو 269 یعنی دونوں کو 269 یا 269 الیکٹورل ووٹس حاصل ہو سکتے ہیں۔ نتیجہ چاہے جو بھی آئے، امریکہ کے الیکشنز پر فی الحال پوری دنیا کی نظریں لگی ہوئی ہیں۔ اس دوران ان رپورٹ سے امریکہ اور اسرائیل میں کھلبلی مچی ہوئی ہے کہ ایران امریکہ کے صدارتی الیکشن سے پہلے کوئی بڑی کارروائی کر سکتا ہے۔ اس صورت میں امریکہ کے الیکشنز پھیکے پڑ جائیں گے۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ قطر کے ان کے دورے سے دونوں ملکوں کے بیچ دوستی، آپسی عزت اور احترام کے رشتے مضبوط ہوں گے۔ انہوں نے قطر کے وزیر اعظم شیخ محمد بن عبد الرحمن الثانی سے دوحہ میں ملاقات کی۔ قطر سے پہلے شہباز شریف نے سعودی عرب کا دورہ کیا۔ اس موقع پر سعودی عرب نے پاکستان میں $2.8 بلین کی سرمایہ کاری سے اتفاق کیا۔ شہباز شریف نے غزہ جنگ کے بارے میں قطر کے اصولی سٹینڈ کی تعریف کی۔ انہوں نے قطر کی طرف سے غزہ کے لوگوں کی پریشانیوں کو کم کرنے کے لیے کی جانے والی سفارتی کوششوں کی بھی تعریف کی۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے گجرات کے کچھ میں انڈیا پاکستان بارڈر کے قریب بی ایس ایف، فوج، نیوی اور ایئر فورس کے سپاہیوں کے ساتھ دیپاولی منائی۔ وزیر اعظم نے سر کریک علاقے میں پہنچتے ہوئے جوانوں میں مٹھائی تقسیم کی۔ سر کریک کے بارے میں انڈیا اور پاکستان کے بیچ تنازع ہے۔ وزیر اعظم نے بی ایس ایف کی چوکیوں کا دورہ کیا اور جوانوں کو دیوالی کی مبارکباد دی۔ یہ پہلا موقع نہیں ہے جب مودی نے فوجیوں کے ساتھ دیوالی منائی ہے۔ 2017 میں انہوں نے لائن آف کنٹرول کے قریب گریز سیکٹر میں جوانوں کے ساتھ دیوالی منائی تھی۔ اسی طرح 2014 میں مودی اچانک دیوالی کے موقع پر سیاچن پہنچے تھے اور فوجیوں کے حوصلے کی تعریف کی تھی۔
آندھرا پردیش میں پٹاخوں سے متعلق 2 حادثوں میں 3 لوگ ہلاک ہو گئے اور 11 زخمی ہو گئے۔ ایلورو ٹاؤن میں پٹاخوں میں دھماکے سے ایک آدمی زندہ جل گیا اور 6 بری طرح زخمی ہوئے۔ ایک آدمی اپنی 2 ویلر پر پٹاخے لے جا رہا تھا اور ایک بڑے بیگ میں آنین بم رکھا ہوا تھا، جب گاڑی ایک گڑھے میں اتری دھماکہ ہو گیا کیونکہ وہ بیگ گر گیا جس میں آنین بم رکھا ہوا تھا۔ اس کے نتیجے میں بائک سوار فوری ہلاک ہو گیا۔ 2 زخمیوں کی حالت نازک بتائی گئی ہے۔ اس سے پہلے ویسٹ گوداوری ضلع میں پٹاخوں کی تیاری کی ایک یونٹ میں آگ لگنے سے 2 عورتیں زندہ جل گئیں اور 5 لوگ زخمی ہوئے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ بعض طاقت نے سیاست کے لیے قومی اتحاد کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ انہوں نے عوام سے کہا کہ وہ اربن نکسلز کے اس اتحاد کو پہچانیں اور اس سے مقابلہ کریں۔ ان کا اشارہ کانگریس اور اس کی جو اتحادی جماعتیں ہیں ان کی طرف تھا۔ وزیر اعظم سردار ولبھ بھائی پٹیل کے جنم دن کے موقع پر قومی ایکتا دیوس سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے گجرات کے کیواڑیا میں سردار پٹیل کے مجسمے پر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ انڈیا کیسے اپنے مسائل حل کر رہا ہے۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ مہاراجہ دلہا ہاؤس پہ سوٹ اور شیروانی یقینی طور پر مارکیٹ سے 50% کم دام پہ حاصل کیجیے۔ باتیں نہیں، حقیقی طور پر وقت اور پیسے کی بچت کیجیے۔ سپر اسٹار سلمان خان کی فیملی بھی ہمارے کام سے بہت خوش ہے۔ یہ آفر صرف اور صرف مہاراجہ دلہا ہاؤس پر، ایک ہی دام، ہول سیل دام، ایبٹ سرکل، سدھی امبر بازار، گول مسجد، گن فاؤنڈری، ایبٹس، حیدرآباد۔ انڈیا چائنا سرحدوں پر مٹھاس، دیپاولی پر سپاہیوں نے سویٹ باکسز کا کیا تبادلہ، مودی نے کچھ میں فوجیوں کے ساتھ دیوالی منائی۔ اسرائیل کے میتولا میں حزب اللہ کا حملہ، 5 ہلاک، بلبک میں IDF کی بمباری، 19 جاں بحق۔ کچھ دنوں میں سیز فائر ہو سکتا ہے، لبنان کے وزیر اعظم کو امید، اسرائیلی عہدیداروں کے ساتھ امریکی نمائندے کی بات چیت۔ اسرائیلی فوج نے غزہ ہاسپٹل میں میڈیکل سامان تباہ کر دیا، ڈاکٹرز وداؤٹ بارڈرز کا سرجن گرفتار۔ مغربی کنارے میں اسرائیلی فوجیوں پر مزاحمت کاروں کے حملے، حماس نے کی تعریف۔ شہباز شریف سعودی عرب سے قطر پہنچے، غزہ جنگ پر دوحہ کے سٹینڈ کی تعریف۔ سوئنگ سٹیٹ وسکانسن میں ریلیاں، ٹرمپ گاربیج ڈرائیور کا لباس پہن کر شریک، کملا ہیرس نے کہا عورتوں کے جسم پر کنٹرول نہیں کیا جا سکتا۔ امریکہ میں پیچیدہ الیکٹورل سسٹم، صدر بننے کے لیے 538 میں سے 270 ووٹوں کی ضرورت، سوئنگ سٹیٹ فیصلہ کن۔ یہ تھی آج کی خبریں، شجیع الافراز کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔